بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ مسلمانوں کی دوسری ہجرت کے بعد قریش مکہ آگ بگولا ہو گئے اور ان سرکشوں کو واپس لانے نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے اور سب سے پہلے قیمتی تحائف دے کر اس کے حوارین کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ بادشاہ کے سامنے چلاکی سے کہا کہ یہ لوگ تو نافرمان ہیں اور ایک نیا مذہب ایجاد کر چکے ہیں جو کہ نہ تمہارا ہے اور نہ ہمارا۔ نجاشی ایک سمجھدار اور عقل مند بادشاہ تھا اور اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا۔ اس نے جذبات میں آ کے مسلمانوں کو نکالنے کی بجائے ان کو بلا بھیجا کہ وہ آئیں اور اپنا مدعا بیان کریں۔ ادھر مسلمانوں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ صرف اور صرف سچ بولیں گے چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے تو اس نے پوچھا کہ یہ کون سا ایسا دین ہے جس کی وجہ سے تم نے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن تم لوگ میرے دین یا کسی اور دین میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جہالت میں مبتلا تھی۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، ایمانداری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور وہ فواحش جن میں ہم ملوث تھے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کر دیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کریں۔ اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کر دیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر سے حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ ہمارے اوپر ظلم نہیں کریں گے۔ نجاشی نے کہا وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ اس پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ نجاشی نے کہا ذرا مجھے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات کی تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ نجاشی کے تمام حوارین بھی حضرت جعفر کی تلاوت سن کر اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اس حکم پر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے، لیکن پھر عمر بن عاص نے عبداللہ بن ربیعہ سے کہا خدا کی قسم کل ان کے متعلق ایسی بات لاؤں گا کہ ان کی ہریالی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دوں گا۔ وہ کون سی ایسی بات تھی کہ نجاشی نے دوبارہ مسلمانوں کو طلب کر لیا؟ جانے سیرت النبی کی اگلی قسط میں۔